أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنی زندگی کو دین کا نمونہ بنائیں۔ یہ کام اپنی زندگی بنانے کا ہے۔ ہر مسلمان جو کلمہ گو ہے، یہ جب دنیا سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی زندگی کے بارے میں سوال کرے گا کہ تو کیا لے کر آیا ہے۔ اگر یہاں سے زندگی بنا کے گیا ہے تو وہ نفع میں رہے گا، اور زندگی بگاڑ کر گیا ہے تو وہ نقصان میں رہے گا۔ آج یہ جماعت والے چل پھر کے گھر گھر جا کر خوشامد کر کے اللہ کی بات کہتے ہیں، بھائی صاحب کچھ وقت فارغ کر لے زندگی بنانے کے لیے، تیرا فائدہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں، فرصت نہیں، لیکن جب آنکھ بند ہوگی یہ اللہ سے جو چیز مانگے گا وہ ملک و مال نہیں مانگے گا، وہ اللہ سے وقت مانگے گا۔ اے اللہ مجھے دنیا میں واپس کرتے ہیں، لالی عمل و صالحہ، میں نیک عمل کروں گا جا کر، مجھے فرصت دے دے۔ لیکن موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، اللہ دوبارہ زندگی بنانے کا موقع نہیں دے گا کہ بندے جو کر کے آیا بھگتنے کا وقت ہے اسے۔ اور آدمی کو اتنی حسرت ہوگی، اتنا افسوس ہوگا کہ آدمی خون کے آنسو روئے گا، اس کے آنسوؤں کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چاہو تو اس کے آنسوؤں میں کشتیاں چلا لو، کوئی فائدہ نہیں رونے کا۔ اور اس کے علاوہ آدمی حسرت سے اپنا ہاتھ کھائے گا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، یوں ہاتھ کھائے گا، کونیوں سمیت کھا جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا میں نے اپنا ہاتھ کھایا۔ کہے گا کاش میں اللہ کے ساتھ ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا، کاش میں اچھے لوگوں کو دوست بناتا۔ لیکن بزرگوں حسرت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج موقع ہے سنبھلنے کا، آج موقع ہے کچھ کرنے کا، اور اللہ نے اپنے کو سنبھلنے کے لیے اور زندگی بنانے کے لیے کام دیا ہے۔ ہم غفلت میں بھی تھے تو یہ جماعتوں نے چل پھر کر کے ہمیں متوجہ کیا، ہماری چھٹیوں میں ہاتھ ڈالی، ہماری خوشامد کی، ہم سے اللہ کی بات کہی، ہم سے روٹی نہیں مانگی، ہم سے کپڑا نہیں مانگا، ہم سے کھانا نہیں مانگا، ہم سے اللہ کی بات کی، بھائی صاحب زندگی بنا لے، اور زندگی بگاڑ کے لے جائے گا تو تیرا نقصان ہے۔ اور دیکھ اللہ کھوٹی زندگی قبول نہیں کرتا، اور ہر وہ زندگی کھوٹی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل نہ کھاتی ہو۔ اللہ نے موقع دیا سنبھلنے کا۔ ہمارے بڑے اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے کہ اپنی زندگیاں بناؤ، بلکہ بزرگوں اپنے کو تو زمانہ بیت گیا تبلیغ کی بات سنتے، ہاں وقت نکل گیا، زمانے سے بات سن رہے، تبلیغ تبلیغ تبلیغ، جماعت جماعت، دین کا کام زمانے سے سن رہے۔ لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے
کہ اپنے علاقے کو دین کے اعمال کا نمونہ بناؤ. ایسا بناؤ اپنے علاقے کو، اپنے گھر کو بناؤ، اپنی زندگیوں کو بناؤ، اپنے محلوں کو بناؤ، اپنی بستیوں کو بناؤ، اپنے علاقے کو اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بناؤ. ایک مرتبہ ہم لوگ بھوپال سے واپس ہوئے اجتماع سے، بیچ میں ایک بستی میں اترے، ہمیں کچھ کام تھا جماعت کے وصولی کا. کسی نے کسی کے بیان کا کیسٹ لگا دیا. وہ کہنے لگے کیسٹ کے اندر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں کہ بے نمازی کی جنازی کی نماز نہیں پڑھائی جاتی تھی. میں کہ اللہ کیسی بات کر رہی ہے، اس کو ہوش بھی ہے بات کرنے والے کو. ارے وہ تو ایسا زمانہ تھا بے نمازی تو تھا ہی نہیں، کوئی بے نمازی نہیں تھا. صحابہ فرماتے ہیں اس زمانے میں لنگڑا لولا بھی ہوتا پکڑ کے صف میں بٹھا دیتے. منافق جو زبان سے کلمہ پڑھتا تھا دل کا بے ایمان تھا، اس کی بھی جرأت نہیں تھی کہ نماز با جماعت چھوڑ دے، ناممکن بات تھی. ایسا ماحول بنا ہوا تھا. اللہ جس کی تعریف کرے. جب نماز کا حکم آیا نا، نماز 100% زندہ ہوئی. اور جب حضرت بلال نے اذان دی تو ایک ایک آدمی چل کر آیا مسجد تک، دکانوں کو چھوڑ دیا، کاروبار کو آگے پیچھے کر لیا. اللہ کو ادائیں بہت پسند آئی. اللہ فرمانے لگے یہ جوان مرد ہیں. کیسے ہیں؟ مرد نہیں، جوان مرد. ان کو کوئی چیز نہیں روکتی اللہ کی یاد سے، زکوٰۃ کے دینے سے، نماز کے قائم کرنے سے. وہ آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں. جب دلوں کو اللہ پلٹ دے گا، اس کے لیے خدا کے حکم کو پورا کرتے ہیں. کیسا ماحول ہوگا؟ جیسے آج بے دینی کا ماحول عام ہے، اس زمانے میں دین کا ماحول عام تھا. اور یہ ماحول کس سے بنے گا؟ یہ ماحول بنائے گا اعمال سے. دیکھو ایمان کا مسئلہ اللہ اور بندے کے درمیان کا ہے، تیسرے کو دخل نہیں اس کے اندر. لیکن نماز کا معاملہ ایسا، یہ اجتماعی عمل ہے، ایک دوسرے کا تعلق ہے. اس سے آدمی کے دین کے اظہار کے لیے نماز ہے. شریعت تو ظاہر کا نام ہے، شریعت اندر کی چیز کا نام، ظاہری اعمال کا نام ہے. اندر کا تعلق تو اللہ اور بندے کا ہے، لیکن ظاہر کا تعلق شریعت سے ہے. ایک ظاہری عمل نماز کا ہے، اور فرمایا مسلمان اسی سے پہچانا جاتا ہے. ایمان کے بعد اللہ تعالی نے نماز سب سے پہلے فرض کی، بلکہ 13 سال مکے کے، 2 سال مدینے کے ایمان اور نمازی کی تو محنت ہوئی ہے. 15 سال مسلسل ایمان نماز، بلکہ ایمان کا دار و مدار بھی نماز پر ہے. آپ کی یہاں کھیتی ہوتی نا کہ نہیں ہوتی؟ ارے ہوتی نا. اس میں کیا ڈالتے ہو؟ تیل کہ گھی؟ ارے کچھ بولتے نہیں. کیا ڈالتے ہو کھیتی میں؟ گھی اسپیشل. ہاں کیا ڈالتے ہو؟ گھی. بیج نہیں، بیج کو سرسبز شاداب رکھنے کے لیے پانی. کیا ڈالتے ہو؟ پانی. اور آپ نے اس میں بجائے پانی ڈالنے کے گھی ڈال دیا. پانی مہنگا ہے کہ گھی مہنگا ہے؟ ارے بولو نا. گھی آپ نے ڈال دیا، کھیتی سرسبز ہوگی؟ نہیں. پانی ڈالو، کھیتی سرسبز و شاداب ہوگی. ایسے ہی فرماتے ہیں ایمان کے باغیچے کے لیے عبادت کا پانی چاہیے تاکہ مرتے دم تک ایمان کی کھیتی سرسبز و شاداب رہے. اگر ایمان کی کھیتی کو عبادت کا پانی نہ ملے تو خطرہ اس بات کا کہ موت کو کہیں یہ کھیتی سوکھ نہ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جان کر نماز مت چھوڑ، مذہب سے نکل جاتا ہے.
ایک آدمی نے آ کر کہا حضور مجھے کوئی خادم دے دو. فرمایا یہ 2 آدمی ہیں, کوئی ایک لے لے. کہا حضور آپ پسند فرما دو. کہا یہ لے جا, یہ نمازی ہے, اور دیکھ اس کی عزت کرنا, اس کو مارنا مت. ہم کو اللہ نے نمازی کو مارنے کی ممانعت کی ہے. یعنی نمازی کا اکرام اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے, عزت ہوتی ہے. ارے بھائی اپنے گھر میں مہمان آ جائے ہم عزت نہیں کرتے. ارے بولو نا, تمہارے امراوتی میں کیا رواج ہے؟ مہمان آ گیا ہم اس کو کہتے ہیں بھائی صاحب جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ بولے کیوں؟ بولے اپنی روٹی پکا کے کھائیں گے, لاؤ پیسے نکالو. آپ یہی کرتے ہو نا امراوتی والے؟ یار بولتے نہیں, یہی کرتے ہو نا. مہمان سے جیب سے پیسے نکال لیے, اس کا سامان لے لیا, لا بولے ادھر بیچ کے اپن کھانا پکائیں گے. نہیں, غریب سے غریب آدمی کی بھی غیرت ہے کہ مہمان آ جائے تو اس کو روکھی سوکھی اپنے بس کی ضرور کھلاتا ہے, غریب بھی ہوگا تو. حضرت امام حسن, امام حسین, عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حج کو جا رہے تھے. راستے میں اپنے قافلے سے پچھڑ گئے. تینوں بھائی ایک طرف گئے, کچھ بھی نہیں, قافلہ نکل گیا ایک طرف, سارا سامان قافلے کے ساتھ. ایک جیب میں ایک پیسہ نہیں اور بھوکے بھی ہیں. ایک جگہ گئے. خواتین و حضرات, ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے. ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے, کلیان روڈ, بھیونڈی, مہاراشٹر, انڈیا. موبائل نمبر 9823250416 9823250416. پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی. وأن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله مولانا العظيم. میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں, ہم اپنی زندگی کو دین کا نمونہ بنائیں. یہ کام اپنی زندگی بنانے کا ہے. ہر مسلمان جو کلمہ گو ہے یہ جب دنیا سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی زندگی کے بارے میں سوال کرے گا کہ تو کیا لے کر آیا ہے. اگر یہاں سے زندگی بنا کے گیا ہے تو وہ نفع میں رہے گا, اور زندگی بگاڑ کر گیا ہے تو وہ نقصان میں رہے گا. آج یہ جماعت والے چل پھر کے گھر گھر جا کر خوشامد کر کے اللہ کی بات کہتے ہیں, بھائی صاحب کچھ وقت فارغ کر لے زندگی بنانے کے لیے, تیرا فائدہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں, فرصت نہیں, لیکن جب آنکھ بند ہوگی یہ اللہ سے جو چیز مانگے گا وہ ملک مال نہیں مانگے گا, وہ اللہ سے وقت مانگے گا. اے اللہ مجھے دنیا میں واپس کرتے ہیں, لالی عمل و صالحہ, میں نیک عمل کروں گا جا کر, مجھے فرصت دے دے. لیکن موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا, اللہ دوبارہ زندگی بنانے کا موقع نہیں دے گا کہ بندے جو کر کے آیا بھگتنے کا وقت ہے اسے. اور آدمی کو اتنی حسرت ہوگی, اتنا افسوس ہوگا کہ آدمی خون کے آنسو روئے گا. اس کے آنسوؤں کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چاہو تو اس کے آنسوؤں میں کشتیاں چلا لو,
کوئی فائدہ نہیں رونے کا. اور اس کے علاوہ آدمی حسرت سے اپنا ہاتھ کھائے گا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، یوں ہاتھ کھائے گا، کونیوں سمیت کھا جائے گا. اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا میں نے اپنا ہاتھ کھایا. کہے گا کاش میں اللہ کے ساتھ ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا، کاش میں اچھے لوگوں کو دوست بناتا. لیکن بزرگوں حسرت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج موقع ہے سنبھلنے کا، آج موقع ہے کچھ کرنے کا، اور اللہ نے اپنے کو سنبھلنے کے لیے اور زندگی بنانے کے لیے کام دیا ہے. ہم غفلت میں بھی تھے تو یہ جماعتوں نے چل پھر کر کے ہمیں متوجہ کیا، ہماری ٹھڈیوں میں ہاتھ ڈالی، ہماری خوشامد کی، ہم سے اللہ کی بات کہی، ہم سے روٹی نہیں مانگی، ہم سے کپڑا نہیں مانگا، ہم سے کھانا نہیں مانگا، ہم سے اللہ کی بات کی. بھائی صاحب زندگی بنا لے، اور زندگی بگاڑ کے لے جائے گا تو تیرا نقصان ہے. اور دیکھ اللہ کھوٹی زندگی قبول نہیں کرتا، اور ہر وہ زندگی کھوٹی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل نہ کھاتی ہو. اللہ نے موقع دیا سنبھلنے کا. ہمارے بڑے اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے کہ اپنی زندگیاں بناؤ. بلکہ بزرگوں اپنے کو تو زمانہ بیت گیا تبلیغ کی بات سنتے. ہاں وقت نکل گیا، زمانے سے بات سن رہے، تبلیغ تبلیغ تبلیغ، جماعت جماعت، دین کا کام زمانے سے سن رہے. لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے علاقے کو دین کے اعمال کا نمونہ بناؤ. ایسا بناؤ اپنے علاقے کو، اپنے گھر کو بناؤ، اپنی زندگیوں کو بناؤ، اپنے محلوں کو بناؤ، اپنی بستیوں کو بناؤ، اپنے علاقے کو اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بناؤ. ایک مرتبہ ہم لوگ بھوپال سے واپس ہوئے اجتماع سے، بیچ میں ایک بستی میں اترے، ہمیں کچھ کام تھا جماعت کے وصولی کا. کسی نے کسی کے بیان کا کیسٹ لگا دیا. وہ کہنے لگے کیسٹ کے اندر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں کہ بے نمازی کی جنازی کی نماز نہیں پڑھائی جاتی تھی. میں کہ اللہ کیسی بات کر رہی ہے، اس کو ہوش بھی ہے بات کرنے والے کو. ارے وہ تو ایسا زمانہ تھا بے نمازی تو تھا ہی نہیں، کوئی بے نمازی نہیں تھا. صحابہ فرماتے ہیں اس زمانے میں لنگڑا لولا بھی ہوتا پکڑ کے صف میں بٹھا دیتے. منافق جو زبان سے کلمہ پڑھتا تھا دل کا بے ایمان تھا، اس کی بھی جرأت نہیں تھی کہ نماز با جماعت چھوڑ دے، ناممکن بات تھی. ایسا ماحول بنا ہوا تھا. اللہ جس کی تعریف کرے. جب نماز کا حکم آیا نا، نماز 100% زندہ ہوئی. اور جب حضرت بلال نے اذان دی تو ایک ایک آدمی چل کر آیا مسجد تک، دکانوں کو چھوڑ دیا، کاروبار کو آگے پیچھے کر لیا. اللہ کو ادائیں بہت پسند آئی. اللہ فرمانے لگے یہ جوان مرد ہیں. کیسے ہیں؟ مرد نہیں، جوان مرد. ان کو کوئی چیز نہیں روکتی اللہ کی یاد سے، زکوٰۃ کے دینے سے، نماز کے قائم کرنے سے. وہ آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں. جب دلوں کو اللہ پلٹ دے گا، اس کے لیے خدا کے حکم کو پورا کرتے ہیں. کیسا ماحول ہوگا؟ جیسے آج بے دینی کا ماحول عام ہے، اس زمانے میں دین کا ماحول عام تھا. اور یہ ماحول کس سے بنے گا؟ یہ ماحول بنائے گا اعمال سے. دیکھو ایمان کا مسئلہ اللہ اور بندے کے درمیان کا ہے، تیسرے کو دخل نہیں اس کے اندر. لیکن نماز کا معاملہ ایسا، یہ اجتماعی عمل ہے، ایک دوسرے کا تعلق ہے. اس سے آدمی کے دین کے اظہار کے لیے نماز ہے. شریعت تو ظاہر کا نام ہے،
شریعت اندر کی چیز کرنا ظاہری اعمال کا نام ہے. اندر کا تعلق تو اللہ اور بندے کا ہے، لیکن ظاہر کا تعلق شریعت سے ہے. ایک ظاہری عمل نماز کا ہے، اور فرمایا مسلمان اسی سے پہچانا جاتا ہے. ایمان کے بعد اللہ تعالی نے نماز سب سے پہلے فرض کی، بلکہ 13 سال مکے کے 2 سال مدینے کے ایمان اور نمازی کی تو محنت ہوئی ہے. 15 سال مسلسل ایمان نماز، بلکہ ایمان کا دار و مدار بھی نماز پر ہے. آپ کی یہاں کھیتی ہوتی نا کہ نہیں ہوتی؟ ارے ہوتی نا. اس میں کیا ڈالتے ہو؟ تیل کہ گھی؟ ارے کچھ بولتے نہیں. کیا ڈالتے ہو کھیتی میں؟ گھی اسپیشل. ہاں کیا ڈالتے ہو؟ گھی. بیج نہیں، بیج کو سرسبز شاداب رکھنے کے لیے پانی. کیا ڈالتے ہو؟ پانی. اور آپ نے اس میں بجائے پانی ڈالنے کے گھی ڈال دیا. پانی مہنگا ہے کہ گھی مہنگا ہے؟ ارے بولو نا. گھی آپ نے ڈال دیا، کھیتی سرسبز ہوگی؟ نہیں. پانی ڈالو، کھیتی سرسبز و شاداب ہوگی. ایسے ہی فرماتے ہیں ایمان کے باغیچے کے لیے عبادت کا پانی چاہیے تاکہ مرتے دم تک ایمان کی کھیتی سرسبز و شاداب رہے. اگر ایمان کی کھیتی کو عبادت کا پانی نہ ملے تو خطرہ اس بات کا کہ موت کو کہیں یہ کھیتی سوکھ نہ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جان کر نماز مت چھوڑ، مذہب سے نکل جاتا ہے. ایک آدمی نے آ کر کہا حضور مجھے کوئی خادم دے دو. فرمایا یہ 2 آدمی ہیں، کوئی ایک لے لے. کہا حضور آپ پسند فرما دو. کہا یہ لے جا، یہ نمازی ہے، اور دیکھ اس کی عزت کرنا، اس کو مارنا مت. ہم کو اللہ نے نمازی کو مارنے کی ممانعت کی ہے. یعنی نمازی کا اکرام اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے. ارے بھائی اپنے گھر میں مہمان آ جائے ہم عزت نہیں کرتے؟ ارے بولو نا. تمہارے امراوتی میں کیا رواج ہے؟ مہمان آ گیا ہم اس کو کہتے ہیں بھائی صاحب جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ بولے کیوں؟ بولے اپنی روٹی پکا کے کھائیں گے، لاؤ پیسے نکالو. آپ یہی کرتے ہو نا امراوتی والے؟ یار بولتے نہیں. یہی کرتے ہو نا؟ مہمان سے جیب سے پیسے نکال لیے، اس کا سامان لے لیا، لا بولے ادھر بیچ کے اپن کھانا پکائیں گے. نہیں، غریب سے غریب آدمی کی بھی غیرت ہے کہ مہمان آ جائے تو اس کو سروکی سوکی اپنے بس کی ضرور کھلاتا ہے، غریب بھی ہوگا تو. حضرت امام حسن، امام حسین، عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حج کو جا رہے تھے. راستے میں اپنے قافلے سے پچھڑ گئے. تینوں بھائی ایک طرف گئے، کچھ بھی نہیں، قافلہ نکل گیا ایک طرف، سارا سامان قافلے کے ساتھ. ایک جیب میں ایک پیسہ نہیں اور بھوکے بھی ہیں. ایک جگہ گئے تو ایک بڑھیا کی کٹیا تھی، چھوٹی سی جھوپڑی. کہنے لگے مائی السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹے، کیا بات ہے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں؟ کہا بیٹے برکت آ گئی میرے گھر میں. کہے مائی ہم بھوکے بھی ہیں. کہا بیٹے میں غریب عورت ہوں، صرف ایک بکری ہے میرے گھر میں، کل اناج نہیں، کچھ نہیں. میرا شوہر گیا مزدوری کے لیے، یہ ایک بکری ہے، دودھ نکال دو گرم کر کے پلا دیتی ہوں، ذبح کر دو، ٹکڑے کر دو، پکا کے کھلا دیتی ہوں. بیٹے بس یہی ہے میرے گھر کے اندر. بھائیوں نے دودھ نکالا، اسے گرم کیا اور پیے، بکری کو ذبح کیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، کھائے. اب چلنے لگے. کہے مائی ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، جب مدینے آنا تو ہم سے ملاقات کرنا. چلے گئے. اب آیا بڈھا شام کو، تو بڈھی نے کہا مہمان آئے تھے اپنے گھر میں ہاشمی لوگ. کہ بیٹے برکت آئی تھی. کہنے کہ بڈھی کو برکت آئی تھی اپنے گھر میں. بڈھی بولنے لگی میں نے بکری پکا کر کھلا دی. بڈھا لگا کڑ کڑ کرنے. یہ کیا بولے ایک بکری تھی دودھ کی، وہ بھی کھلا دی تو نے کاٹ کے. اب بڈھا تھوڑی دیر تک ذرا کڑ کڑ کرتا رہا. بڈھی چپ ہو گئی بیچاری. جب اللہ کوئی نعمت دینا چاہتا ہے نا، بعض مرتبہ تھوڑی پریشانی بھی ڈال دیتا ہے.
اسل پانی نہیں برسا. اب بڈھا بڈھی محنت مزدوری کرنے کے لیے مدینے آ گئے. فجر کی نماز کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خدام کے ساتھ اپنے گھر کی طرف جا رہے اور وہ بڈھی مینگنیاں جمع کر رہی. جیسے آپ نے دیکھا ہوا نا دیہات کی عورتیں گوبر جمع کرتی ہیں, اپلیاں بناتی ہیں, کھاد کھیتی میں ڈالتی ہے. ممکن ہے وہ کھیتیاں وہ مینگنیاں جمع کر کے سکھا کے جلانے کے لیے رکھتے ہوں. دیکھا وہی بڈھی ہے بکری والی ہے کہ مائی پہچانا میرے کو. کہا نہیں بیٹے, ارے میں ہاشمی سے ایک ہوں. خادم سے کہا لے کر آ اس کو گھر پر. لے گئے اپنے خزانچی کو بلا کر کہا 1000 بکریاں 1000 روپے نقد دے دو بڈھی کو. کتنے دو کہ جو ہے وہ بھی لے لو. ارے کیا بولا 1000 بکریاں 1000 نقد. بڑے بھائی جان کے پاس حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. کہنے لگے بھائی جان نے کیا دیا؟ بولے 1000 بکریاں 1000 نقد. بولے میرے بھی لکھ لو 1000 بکریاں 1000 نقد. خزانچی کو بلا کر لے جاؤ دے دے 1000 بکریاں 1000 نقد. عبداللہ ابن جعفر کے پاس گئے. کہنے لگے بھائیوں نے کیا دیا؟ کہ 1000 بکریاں 1000 نقد. بڈھی کو کہنے لگے تو کنجوسوں کے پاس کائی کو گئی تھی؟ تو میرے پاس آتی, اللہ کی قسم اتنا دیتا بھول جاتی تو. لیکن بھائی اگر زیادہ دوں گا تو بھائیوں کی برابری ہوگی. 2000 بکریاں 2000 نقد دے دی. اپنے مہمانوں کے ساتھ انسان یہ سلوک کرتا ہے, وہ خالق و مالک اپنے مہمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ بندہ اپنی شان کے اعتبار سے اس کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ اپنے شان کے اعتبار سے اس کو دیتا ہے. ہماری تمہاری شان کیا؟ 2 کوڑی کی نہیں. وہ بڑی قدرت و طاقت والا, وہ دے گا اپنے شان کے اعتبار سے دے گا. ہاں, ایک فقیر نے بادشاہ سے کہا اللہ کے نام پہ پیسہ دے. بادشاہ نے کہا میری پوزیشن کے خلاف ہے پیسہ دینا. بولے حکومت دے. بولے تیری پوزیشن کے خلاف ہے. ہاں, دینے والا اپنے شان کے اعتبار سے دیتا ہے. مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. اللہ کے گھر آنے والا اللہ کا کون ہوا اور اللہ کون ہوئے؟ بندے کے میزبان. اور اتنی بڑی شان اور قدرت والا مہمان میزبان معمولی تھوڑی ہے. ہم انسان ہو کر اپنے مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں. مرغا کاٹ کے کھلائیں گے, بکرا کاٹ کے کھلائیں گے. کوئی اپنے مہمان کو دال جلدی نہیں کھلاتا. کھلا تو کیا ہوتا ہے, کیا کھلایا؟ دال روٹی کھلایا. تو کیا کرے میزبان؟ بولے دال روٹی کھلاتا. اپنے مہمانوں کو کم سے کم شوروا مانڈا تو کھلا, یعنی کچھ عزت کی روٹی کھلا. آدمی اپنے شان کے اعتبار سے کھلاتا. ایسی میرے بزرگوں اور دوستوں, اللہ اپنے بندوں کا معاملہ کرے گا شان کے اعتبار سے. مسجد اللہ کا گھر ہے, اللہ آنے والے بندوں کے میزبان ہیں, بندہ آنے والا مہمان ہے. ایک بزرگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہنے لگے اے اللہ, تو ساری دنیا کا میزبان, ساری دنیا تیرے در پہ آنے والی مہمان, آنے والے مہمانوں کا مغفرت سے استقبال کر. اللہ اپنے گھر میں آنے والوں کا اکرام کرتا. اللہ پر حق ہے بندے کا. یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں آنے والا محروم نہیں جاتا. یہاں آنے والا محروم نہیں جاتا. جو انوارات اللہ نے مسجد کے رکھے وہ کسی جگہ کے نہیں رکھے. اسے کرنے اول کی چیز ہے یہ. بلکہ ایک بات اور دیکھو گے آپ کہ جہاں جہاں دنیا میں اللہ والے گئے, صحابہ گئے, اس کی علامت کیا؟ کہ وہاں کی مسجد بتلائی گئی یہاں مسلمان آیا ہے. جہاں کہیں مسلمان گیا, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے گئے, اپنا گھر بعد میں بنایا لیکن اللہ کا گھر پہلے بنایا. اللہ والے خدا کا پیغام لے کے دنیا میں جہاں کہیں گئے انہوں نے خدا کا گھر پہلے بنایا. ہم لوگ یونان گئے تو پوچھا بھائی مسلمان آبادی کہاں ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ کہ مسجد دکھے گی سمجھ لو یہ مسلمان آبادی ہے. اور پھر بزرگوں یہ اللہ کی عبادت کا مرکز ہے. رحمتوں کے دروازے بھی یہیں سے کھلتے ہیں اور عذاب کے دروازے بھی یہیں سے کھلتے ہیں. حدیث میں آتا ہے 3 بات جس بستی میں ہوگی خدا کا عذاب نہیں آتا. اللہ کے لیے ملاقات کرنے والے, جماعتیں چل پھر کے کس کے لیے ملاقات کرتی ہے؟ اللہ کے لیے. کیا غرض وابستہ ہے؟ اور ان کی ملاقاتوں کی برکت سے خدا مسجدوں کو آباد کرتا ہے.
اور مسجدوں کے آباد کرنے والے میں کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رات کو اٹھ کر خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے مانگتے ہیں، توبہ اللہ کرتے ہیں۔ فرمایا 3 کام جس بستی میں ہوں گے خدا کا عذاب نہیں آئے گا، اور جب مسجد ویران ہوگی تو خدا کا عذاب آئے گا۔ کسی بستی کی حالت دیکھنی ہے، وہاں کی مسجد کی حالت دیکھو، مسجد کی حالت اچھی ہے تو کو بستی کی حالت اچھی ہے، اور مسجد کی حالت اچھی نہیں، یوں سمجھ لو بستی کی حالت اچھی نہیں۔ یہ خدا کا حکم پورا ہونا چاہیے۔ اتنی محنت کرو اپنے علاقوں پر، نمونہ بنا بزرگوں اپنے علاقے کو کام کا، دنیا کے لیے خیر کے راستے کھولیں گے۔ آج دنیا بہت پریشان ہے، مسئلے کا حل کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، اور مسلمان کے پاس ہے مسلمان کرتا نہیں۔ دنیا کے پاس مسائل کا حل نہیں سوائے پریشانیوں کے، اور اللہ کی مخلوق بہت پریشان ہے۔ کوئی بھی آپ حدیث میں سنا ہوگا نا آپ نے کہ ایک آدمی علم دین سیکھنے کے لیے چلتا ہے تو بلوں کی چونٹیاں اور سمندر کی مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ ارے جب دین سیکھ کر آئے گا، صحیح عمل کرے گا تو اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوگی، جب اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوگی ہر مخلوق کو راحت ملے گی، بلوں کی چونٹیوں کو غذا ملے گی، سمندر کی مچھلیوں کو راحت ملے گی، جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نا ماذا خسر العالم بانحطاط المسلم، تم جانتے ہو کہ مسلمانوں کے بگاڑ سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا؟ ہم کو ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آخری نبی کی امت، اس کی ہر بات کا اثر دنیا کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ آخری نبی کی امت ہے، سارے عالم کی نبی کی امت ہے، یہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی امت نہیں ہے، یہ اس کے عمل کے اثرات دنیا پر پڑتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک مرتبہ ایک بوڑھا برہمن آیا، ایک دم دبلا پتلا، ہمارے امیر صاحب مرحوم کہنے لگے کہ مولوی صاحب یہ آدمی بہت دیر سے بیٹھا ہے، کہتا ہے یہ مسلمان یہاں جمع ہوتے ہیں، مجھے کچھ بات کرنی ہے مسلمان سے، کیا کریں؟ میں نے کرنے دو، دیکھیں گے کیا بات کرتا ہے، کچھ گڑبڑ کیا تو اپنے جواب دیں گے اس کو۔ وہ کہنے لگا میں کچھ بھکاری نہیں ہوں، میں ریٹائر ہیڈ ماسٹر ہوں، میں نے سنا یہاں مسلمان جمع ہوتے ہیں، میں 2 بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، کیا بات کرنی کر، لوگ جمع ہو گئے۔ اس نے کیا، اس زمانے میں اتنا بڑا مجمع نہیں ہوتا تھا، 150 آدمی ہفتہ واری اجتماع میں آتے تھے۔ اس نے کھڑا ہو کر ممبر کے پاس ہاتھ جوڑ کے کہا بھائیو میری ایک درخواست ہے تم مسلمانوں سے، تم ٹھیک ہو جاؤ دنیا ٹھیک ہو جائے گی۔ دنیا میں جتنا بگاڑ ہے وہ تمہارا بگاڑ ہے، تم اچھے ہو جاؤ گے، کسی کی جان مال عزت آبرو کو کوئی خطرہ باقی نہیں رہے گا۔ ہمارا بگاڑ ہے، ہم بھی پریشان ہیں، اللہ کی مخلوق بھی پریشان ہے، ہمارے اعمال کا اثر پڑتا ہے، ہماری غلطیوں کا گناہوں کا اثر پڑتا ہے۔ پانی کیوں رکا ہوا ہے؟ بارش کیوں نہیں برسی؟ لوگ کہتے دعا کرو تو بارش برسے۔ ارے بھائی اللہ کے کچھ ضابطے ہیں کہ نہیں کہ اللہ میں ایسے بیٹھا ہوا پانی چھوڑتا بند کرتا؟ کیا میونسپلٹی کا آفس چھوڑے گی کہ پانی چھوڑے اور بند کرے؟ اس کے ضابطے ہیں، وہ ضابطہ پورا کرو پانی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے نا جب مسلمان ناپتول میں گڑبڑ کرے گا نا اللہ کا سال ہی لائے گا، جب زکات نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ پانی کو روک لے گا۔ دیکھو ٹٹولو نا زندگیوں کو، زکات دو، حق ادا کرو، رحمت متوجہ ہوگی، اور بیپار میں امانت دار بن جاؤ، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوگی۔ خیر آئے گی کہاں سے؟ اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال تمہارے حالات ہیں، تمہارے حالات تمہارے اعمال ہیں، اور اوپر کے جتنے فیصلے آتے ہیں وہ تمہارے اعمال پر آتے ہیں۔ ہم جو دیتے ہیں وہ تمہارے اعمال کی برکتوں سے دیتے ہیں۔ اور میں تم نماز پڑھو، نماز کی سب سے پہلی برکت ہم تمہاری روزی کی تنگی دور کریں گے۔ اور تنگی دور کرنے کا کیا مطلب؟ ارے اللہ گزر اوقات ایسی کریں گے کسی کی محتاجی باقی نہیں رہے گی۔ خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا۔ موبائل نمبر 9823250416 9823250416۔ پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی۔